السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ معراج کے سلسلے میں تفصیلی سبق میں دے رہا ہوں۔ معراج کے بارے میں سمجھاؤں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کیسے ہوئی۔ ایک رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے مکان پر آرام فرما رہے تھے۔ یکایک چھت پھٹی اور چھت سے حضرت جبریل امین اترے اور آپ کے ساتھ اور بھی فرشتے تھے۔ آپ کو جگایا اور مسجد حرام کی طرف لے گئے۔ بہت تھکے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں جا کر آپ حتیم میں لیٹ گئے اور سو گئے۔ جبریل امین اور میکائیل نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر جگایا اور آپ کو زمزم کے کنویں پر لے گئے اور لٹا کر آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا اور قلب مبارک کو نکال کر، دل کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا اور ایک سونے کا تشت لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ اس ایمان اور حکمت کو آپ کے دل میں بھر کر سینے کو ٹھیک کر دیا اور دونوں شانوں کے درمیان نبوت کی مہر لگا دی کہ یہ اب آخری نبی ہیں اور یہ اللہ کے پیارے نبی ہیں، مہر لگا دی۔ اس کے بعد براق لایا گیا۔ یہ ایک جنت کا جانور ہے، خچر سے کچھ چھوٹا اور گدھا سے کچھ بڑا، سفید رنگ، برق رفتار، بجلی کی رفتار سے چلنے والا، جس کا ایک قدم منتہائے بصر تک یا جہاں تک نظر پڑے، ہماری نظر ڈالو تو جہاں نظر کا آخری حصہ تمہارا جائے وہاں ایک قدم اس کا پڑتا تھا۔ اتنا تیز ہوائی جہاز تھا یہ۔ جب اس پر سوار ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ براق اکڑنے لگا۔ حضرت جبریل امین نے اس کے کان میں کہا کہ اے براق، تو کیوں اکڑ مکڑ کر رہا ہے؟ تیری پیٹھ پر آج تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی اللہ کا مکرم اور محترم بندہ سوار نہیں ہوا۔ جب کان میں یہ بات کہی تو یہ براق شرم کی وجہ سے پسینہ پسینہ ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب روانہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھئی میرے ساتھ کون بیٹھے گا؟ جبریل امین اور میکائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم رکاب تھے، سوار تھے۔ اس شان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جبریل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کیا، یہ پکڑ کے بٹھایا اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے براق پر سوار ہو گئے۔ یہ ساری تفصیل زرقانی اور خصائص کبریٰ باب المعراج میں ہے۔ شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت، ہمارا یہ جہاز ایک جگہ پر اترے گا جہاں کھجور کے بہت درخت ہیں، چنانچہ وہ جہاز
یہ میں تعبیر کرتا ہوں براق کی جہاز سے، ایک زمین پر اترا جس میں کھجور کے بہت درخت تھے۔ جبریل امین نے کہا حضرت یہاں اتر کر نفل نماز پڑھ لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اتر کر نفل نماز پڑھی۔ جبریل امین نے پوچھا کہ حضرت آپ کو معلوم بھی ہے کہ آپ نے کس جگہ نماز پڑھی؟ میں نے کہا مجھ کو معلوم نہیں۔ جبریل امین نے کہا کہ آپ نے یثرب یعنی مدینہ طیبہ میں نماز پڑھی جہاں آپ ہجرت کریں گے۔ اس کے بعد یہ فلائٹ روانہ ہوئی، یہ براق روانہ ہوا۔ جبریل نے کہا کہ حضرت ایک جگہ اور اتریں گے، وہاں اتر کر بھی جبریل امین نے کہا یہاں بھی نماز پڑھیے۔ حضور نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو جبریل امین نے کہا آپ نے وادی سینا میں شجر موسیٰ کے قریب نماز پڑھی جہاں اللہ جل جلالہ امن والہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تھی۔ پھر ایک اور جگہ پر فلائٹ اترا، حضرت جبریل نے کہا یہاں بھی نماز پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمین پر اترے، جبریل علیہ السلام نے کہا نماز پڑھیے۔ آپ نے نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا آپ نے مدین میں نماز پڑھی ہے، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا گھر تھا۔ وہاں سے پھر یہ فلائٹ روانہ ہوا اور ایک زمین پر پہنچے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا حضرت یہاں بھی فلائٹ اترے گی ہماری، یہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ وہاں پر بھی 2 رکعت نماز پڑھی۔ جبریل امین نے پوچھا حضرت معلوم ہے کہاں نماز پڑھی؟ آپ نے فرمایا نہ، کہا یہ بیت اللحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ یہ ساری تفصیل ابن ابی حاتم اور بیہقی اور بزار اور طبرانی میں شداد ابن اوس سے نقل کی ہے، اور نسائی میں بھی ہے انس بن مالک سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار جا رہے تھے، راستے میں ایک بڑھیا پر گزر ہوا، اس نے نیچے سے آواز دی۔ حضرت جبریل نے کہا تو آگے چلیے آگے چلیے، اس کو جواب نہیں دیجیے آپ، یہ بڑی خطرناک اور بڑھیا ہے، بالکل جواب نہ دیجیے۔ آگے بڑھے، ایک بوڑھا نظر آیا، اس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی نیچے سے۔ حضرت جبریل نے کہا آگے چلیے آگے چلیے، حضرت آگے چلیے۔ آگے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جماعت پر گزر ہوا جنہوں نے آپ کو بئی الفاظ سلام کیا، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ جبریل علیہ السلام نے کہا آپ ان کے سلام کا جواب دے دیجئے۔ تو حضور نے پوچھا وہ بڑھیا کون تھی جو راستے کے کنارے پر کھڑی تھی اور جواب دینے سے تم نے منع کیا؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا وہ بوڑھی عورت جو راستے کے کنارے پر کھڑی تھی وہ دنیا تھی، دنیا کی عمر اتنی تھوڑی باقی رہ گئی ہے جتنی اس عورت کی عمر باقی ہے، اور وہ بوڑھا مرد جو تھا وہ شیطان تھا۔ دونوں کا مقصد آپ کو اپنی طرف مائل کرنا تھا، اس لیے میں نے منع کر دیا کہ اس بڑھیا کو جواب مت دو اور اس بوڑھے کو جواب مت دو۔ اور وہ جماعت جنہوں نے آپ کو سلام کیا وہ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ تھے۔ ابن جریر اور بیہقی نے انس بن مالک سے روایت نقل کی ہے۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں موسیٰ علیہ السلام پر گزرا، دیکھا کہ قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔
اور ابن عباس کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج کی رات میں موسیٰ علیہ السلام اور دجال اور خازن نار یعنی داروغ جہنم کو دیکھا جس کا نام مالک ہے۔ اب یہ روایت بخاری اور مسلم میں عبداللہ ابن عباس سے ہے۔ نیز راستے میں آپ کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو ان ناخنوں سے چھیلتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے پوچھا حضرت معلوم ہے یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو حضرت جبریل نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آدمیوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی عزت کو اچھالتے ہیں، ان کی آبرو پر حرف گیری کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو یہ عذاب ہو رہا ہے۔ یہ روایت امام احمد نے اور ابو داؤد نے انس بن مالک سے روایت نقل کی ہے۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں ایک شخص کو دیکھا کہ نہر میں تیر رہا ہے اور پتھر کو لقمہ بنا بنا کر کھا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جواب دیا کہ یہ سودی کاروبار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی سودی کاروبار سے حفاظت فرمائے۔ یہ روایت سمرہ ابن جندب سے ہے۔ نیز آپ کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جو ایک ہی دن میں اناج دانا ڈالتے ہیں اور ایک ہی دن میں کاٹ بھی لیتے ہیں، اور کاٹنے کے بعد کھیتی پھر ویسی ہو جاتی ہے جیسے پہلے تھی۔ دانا ڈالا، دانا تیار ہوا، کھیتی بھی فصل بھی کاٹی، پھر سے زمین ویسی ہو گئی۔ آپ نے جبریل امین سے دریافت کیا یہ کیا ماجرا ہے؟ جبریل امین نے کہا کہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، ان کی ایک نیکی 700 نیکی سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہ لوگ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا نعم البدل عطا فرماتا ہے۔